بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر سفرہ بریدہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہم آپ حضرات کا اور اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے قیام و صیام، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی مبارکبادی آپ حضرات کو میں پیش کرتا ہوں، اور پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کو اس بابرکت اور مبارک مہینہ سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جو صرف ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ ہندوستان سے لے کر کے امریکہ اور اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں جس شخصیت نے اپنے دعوتی طریقے اور اپنے دعوتی علم سے، اپنے علم و عمل کے ذریعہ جس ذات نے ساری دنیا میں خصوصاً عالم کفر میں ہلچل مچا رکھا ہے، اور جس نے کافروں کے درمیان مناظرات اور اپنے اسلامی بیانات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل ہوتے ہیں، اپنے ان بیانات کے ذریعہ بڑے بڑے اسکالروں، بڑے بڑے دعات اور بڑے بڑے پنڈتوں کو، جنہوں نے اپنے دعوے کے ذریعہ، جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعہ سارے لوگوں کو چت کر دیا ہے۔ محترم حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی شخصیت آپ حضرات کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ وقت اس میں نہ دے کر کے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ جن کی شخصیت سے آپ مانوس ہیں، آپ کو معلوم ہے
یہ شخصیت اس وقت بمبئی میں رہ کر کے، ہندوستان میں بمبئی میں رہ کر کے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر دوسرے ادارے کے الحمدللہ رئیس ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ان تمام کوششوں کو، اللہ ان تمام کارناموں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین خصوصاً ہمارے فاضل مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر حفظہ اللہ کی جد و جہد میں اللہ رب العالمین مزید توفیق عنایت فرمائے، اور خلوص نیتی کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، میں زیادہ کچھ نہ عرض کر کے میں سب سے پہلے چند کلمات پیش کرنے کے لیے میں اپنے مرکز دعوت توعیت الجالیات صفرا کے مدیر فضیلت الشیخ صالح بن ابراہیم السلامہ حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے چند ادارتی کلمات سے ابتدا کریں۔ فتفضل شیخ مدیر المرکز الشیخ صالح بن ابراہیم السلامہ حفظہ اللہ۔ الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ دكتور ذاكر نائق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالقبول، وأن يجعل هذه الخطوات التي خطاها إلى هذا المكان من الأعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك له في علمه وفي عمله، إنه جواد كريم. وتعلمون أيها الإخوة ما يجب علينا تجاه ديننا الحنيف، وما يجب علينا تجاه الدعوة إلى الله، فهذه أيها الإخوة من الأشياء الأساسية التي أمرنا بها عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بدين الإسلام أمر بالدعوة وأمر بتبليغ هذا الدين إلى كل من يراه، فوجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر، وهو اهتمامنا بالدعوة. ولذلك فنحن لا نستغرب أن يكون للدكتور ذاكر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا هذه الجهود وهذه الخطوات المباركة في الدعوة والانتقال من مكان إلى آخر، وبذل الجهود في التعلم والتعليم والمناظرات لإيضاح عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين. فديننا الحنيف دين الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذه الأديان، وهو الدين الصحيح في هذا الزمان، والذي يجب على الجميع أن يسلكوه وأن يتبعوه، وأن أي إنسان مال عن هذا الطريق فقد انحرف عن شرع الله واتجه إلى الطريق السلبي، وهو طريق جهنم، نعوذ بالله من جهنم. ولذلك أيها الإخوة واجبنا جميعا أن يكون لنا جهد مبارك في الدعوة، وأن نكون جميعا متكاتفين. وقبل هذا وقبل أن نتجه إلى الدعوة لا بد أن نعرف الطريق الصحيح الذي نسير عليه، ويجب علينا أن نركز على شيء مهم، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الطريق الذي يقبل منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين جعله خاتم الأنبياء، وجعل طريقه هو الطريق الصحيح الموصل بإذن الله تعالى إلى الجنة. ولذلك فإن أي عمل لا يسار فيه على هذا المنهج وهذا الطريق فإن من يسير فيه على خطر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. ولذلك فنحن سنسأل يوم القيامة عن إجابتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة يجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر، لأن لنا هدف واحد، وهو هدف عظيم، أن نطيع الله سبحانه وتعالى بالطريق الذي أمرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى ما وعدنا الله سبحانه وتعالى وإلى ما وعدنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يبارك لكم جميعا في حضوركم، وأن يجزيكم خير الجزاء على هذه الاستجابة لحضور هذه المحاضرة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر الشيخ الدكتور ذاكر على هذا الجهد الذي بذله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في جهوده وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا وأحسن الجزاء لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم السلامة مدير المركز توعية الجاليات بالصفرة على هذه الكلمات الطيبة. محترم بھائیو، ابھی جو مدیر محترم نے چند کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کو میں مختصر طور پہ آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محترم نے آپ حضرات کو دعوت و تبلیغ پر ابھارا ہے، اور دعوت و تبلیغ کو ہر آدمی کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اسی طریقے سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کیا ہے. اور اسی طرح محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے یہاں کے آنے پر، اور اسی طرح یہ جو کام کر رہے ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت اس شعبے یا اس کام پر بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے. وبعد ادعو الشیخ ابو ولید خالد الحسین مدير قسم الدعوة والتعليم لكي يلقي الكلمة عن هذه القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لعلنا نقدم ترحيب للشيخ وتعريف بقسم الدعوة، وأيضا ترحيب للضيوف باللغة الأردية. لعل الجميع يعلم ما نقول، رغم أن الشيخ عبد السلام موجود للترجمة، ولكن نستغني عن الشيخ لا يترجم. हम आप तमाम हाज़रीन को और الشيخ الدكتور ذاكر نائك رئيس इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और दीगर तमाम लोगों को रमज़ान المبارक के मुबारकबादी पेश करता हो और आप हज़रात को खुश आमदीद कहता हो. طبعا الشيخ عبد السلام لا غلط يرد. ऐसी ही हम دكتور ذاكر نائك और आप की तमाम साथियों और مركز توعية الجاليات في الصفراء की तमाम متعاونين का शुक्रिया अदा करता हो. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم دوستو، یہ مدیر قسم الدعوہ شعبہ اردو اور دیگر تمام شعبہ کے ذمہ دار فضیلت الشیخ خالد الحسین تھے، جنہوں نے آپ ہی کی زبان میں جو کچھ جانتے ہیں یا جو کچھ سیکھے ہیں انہوں نے آپ حضرات کا استقبال کیا ہے. اللہ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کے اس بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے. دوستو، میں بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے سامنے جو شخصیت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے محتاج تعریف یا محتاج بیان نہیں ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے موضوع دیا گیا تھا قرآن اور جدید سائنس. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شیخ محترم کا تمام کام
انگلش زبان میں ہے، جس طرح شیخ کی زبان انگلش کے لغہ میں چلتی ہے اس طرح اردو میں نہیں چلتی ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے شیخ کی طرف سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ یہ ان کے سامنے ایک عجیب سا معمہ ہے کہ اردو زبان میں انہیں پروگرام کرنے کے لیے یا محاضرہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. اس لیے ہمارا وہ عنوان جو تھا قرآن اور جدید سائنس، اس موضوع کو تبدیل کر کے دعوت یا تباہی یہ موضوع دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم اس موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کریں گے. میں شیخ محترم کو بلا کسی تاخیر دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع دعوت یا تباہی کی وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج کا پروگرام بھی انگریزی میں ہونے والا تھا. کچھ چند آدھے گھنٹے پہلے شیخ نے فرمایا کیونکہ آڈینس یہاں انگریزی بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ صرف اردو جانتے ہیں، یا جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں، اسی لیے میں تقریر اردو میں کروں. اور کیونکہ میری تعلیم جو میری اسٹڈیز انگریزی میں ہوئی تو مجھے انگریزی پہ مہارت ہے. اردو تو بمبئی کی اردو بات کرتا ہوں میں، علی گڑھ یا لکھنؤ کی فصیح اردو مجھے نہیں آتی. لیکن کیونکہ آپ لوگ کو شوق تھا کہ اردو میں تقریر کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. لیکن اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی دین کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور جب قرآن کا ترجمہ کرتے کوئی لفظ کے اندر کوئی غلط ہو جائے تو جو پیغام غلط پہنچ جاتا ہے تو اس سے کافی غلطیاں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میں تقریر کی شروعات کے پہلے ہی آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں یا کچھ غلطیاں ہوں میرے اردو میں تو آپ انہیں نظر انداز کیجیے. آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا تباہی. ہم پہلے یہ جانیں کہ دعویٰ کی معنی کیا ہوتی ہے. اور ہم سب جو اردو جانتے ہیں ہمیں دعوت کی معنی ماننا ہے. اور جب بھی ہم دعوت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کھانے کی دعوت یا بریانی امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لنچ پارٹی اور ڈنر پارٹی. دعویٰ یا دعوت کے معنی کھانے کی دعوت نہیں ہوتی. دعویٰ یا دعوت کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation. اور انویٹیشن بلانا اسی کو کر سکتے ہیں جو لوگ جو فیملی میں نہیں ہوتا ہے. An invitation can only be given to an outsider. دعوت ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمارے میں سے نہیں ہے، جو باہر میں سے ہے. اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام پہ، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا. اور جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہیں. اسی لیے یہ لفظ دعوت خصوصاً غیر مسلمانوں کو جب ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام. لیکن یہ لفظ جو دعویٰ ہے یا دعوت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے بھی اسلام کے بارے میں اور غیر مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن خصوصاً یہ عربی لفظ دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسے اسلام کا اور علم دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اصلاح عربی میں ہوتا ہے کہ درست کرنا.
تو جو مسلمان کو ہم زیادہ علم دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، کس طریقے سے صلاح پڑھو یا اسلام کے بارے میں اور علم دیتے ہیں، اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اور جب ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے دعویٰ. لیکن عام زبان میں ہم دعوت دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خصوصاً دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. اور آج کی تقریر کے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ میں سے ہے، سورہ نمبر 9. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 قرآن شریف کے سب سے سخت سورہ ہے. قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہیں وہ میرے حساب سے سب سے سخت سورہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. نہیں تو ہر سورہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے اس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید کے سوروں میں سے سب سے سخت ہے. اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سپوز آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کے ساتھ بریدہ کے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور کوئی گنڈا یا کوئی موالی آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر کے بھاگ جاتا ہے، چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی آپ کے والدہ کا ہینڈ بیگ چھینے گا تو آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس گنڈے سے نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے اور کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے. اسی طریقے سے آپ جب سورہ توبہ پڑھیں گے پہلے 4-5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک پیس ٹریٹی، صلح کا معاہدہ مشرک اور مسلمز کے بیچ میں، جو مشرک سے مکہ کے اور مسلمان کے بیچ میں ایک صلح ہوتی ہے، ایک پیس ٹریٹی، اور اس صلح کو مشرک لوگ توڑ دیتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5ویں آیت پہ آتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی، اس ٹائم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لو 4 مہینے میں، 4 months ٹائم، نہیں تو جنگ اعلان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں سے کہ آپ کو 4 مہینے کا موقع دیتے ہیں، اگر آپ نہیں سدھرو گے تو جنگ اعلان. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جب وارننگ دیتے ہیں، جب تنبیہ دیتے ہیں، تو ڈائریکٹ موضوع پہ آتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کے نزدیک سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ آتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، جو آیت کا تلاوت میں نے اس تقریر کے پہلے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی ہم مسلمان فائرنگ لائن میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائیوں ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے بیوی یا آپ کے شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ کیا آپ کے والد سے یا آپ کے بیٹے سے
یا آپ کے بھائیوں سے یا آپ کے بیوی سے یا شوہر سے یا رشتہ دار سے. اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. جو آپ نے پوری جائیداد اکٹھا کی ہے, جو آپ جس کی تجارت کرتے ہیں, آپ جس گھر میں آپ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیوی یا شوہر سے, آپ کے رشتہ دار سے, آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی, یا تجارت میں جس میں دھندا کرتے ہیں آپ, یا جس گھر میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ کو یہ 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 چیزوں سے محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اپنے رسول سے زیادہ, یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, آپ ٹھہرو. اور ہم مسلمان ٹھہرے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے, کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ٹھہرو, اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے, کہہ رہے کیا سدھرو, آپ کو کہہ رہے کہ جاگ جاؤ. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ٹھہرو جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈیسیشن آپ تک پہنچائے, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر تباہی لے کے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 لوگوں سے, آپ کے والد, آپ کے بچے, آپ کے بھائیوں, آپ کے بیوی یا شوہر, آپ کے اہلیہ یا آپ کے رشتہ دار, یا جو جائیداد آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی, یا جو تجارت کرتے ہیں آپ, یا جو گھر میں رہتے, ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے, یا رسول سے, یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سدھر جاؤ, نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ پہ آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اللہ کے پیغام سے دور جائیں گے, اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قومن غیرکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ پہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور وہ قوم آپ کے جیسی نہیں ہویں گی. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمانڈمنٹس ہے, جو ان کے حکم ہیں, ان کے اوپر نہیں چلیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے, اور وہ قوم آپ کی طرح نہیں ہوئیں گی. قرآن میں فرمایا ہے سورہ جمعہ میں, سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں, کہ توراہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی آئی تھی توراہ, وہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا. لیکن یہ یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے. ان کی یہ مثال ہے جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہے اور گدھا کچھ نہیں سمجھ سکتا, یہ ان کی مثال ہے. یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کے اوپر نہیں چلے. ان کی یہ مثال ہے جیسے گدھے ہے اور ان کے اوپر کتاب لا دی گئی اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لا ہے کہ جبھی بھی جو قوم اپنے آپ کو سمجھنے لگتی, کیا وہ جیسے یہود لوگ سوچنے لگے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اور دوسری قوم پہ نیچے دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیچے دیکھتے ہیں, انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سر پہ لا کے بٹھاتا ہے. یہ یہود لوگ عرب لوگ کو نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس جاہل قوم کو سبحان اللہ دنیا کا ایک ٹارچ بیرر بنایا, دنیا کو نور دینے کے لیے بھیجا.
اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمان آپ اس امہ میں، اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمان آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جبھی بھی کسی کو بھی آنر ملتا ہے، تعریف ملتا ہے یا کوئی اونچا عہدہ ملتا ہے، اس عہدے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی بھی whenever there is honor it is followed up with responsibility. کبھی بھی جب آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. کوئی بھی اونچا عہدہ ذمہ داری کے بنا نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اسکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون، ایک کلرک، ایک چپراسی سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے. کوئی بھی اونچے عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اونچا عہدہ آپ کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، ہمیں اتنا اونچا عہدہ دیا گیا ہے، ہم خیر امہ ہیں، کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم دعوت نہیں کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیر امہ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے، اگر ہم دعوت الاسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، ایک مڈل موسٹ کمیونٹی، ایک بیچ کی قوم، تاکہ آپ لوگوں کو شہادت دے. اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا. یہ ہمارا فرض ہے. ہم جب عام طور پہ مسلمان سے پوچھیں گے تو پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہمارے والدہ سے زیادہ، ہمارے والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے اہلیہ سے زیادہ. جواب ایک ہی ملے گا، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ. اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ خوشی کی بات ہے. لیکن مثال کے طور کے اوپر سپوز آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے. جب آپ گھر پہ شام میں واپس لوٹیں گے
اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, آپ کو جب پتا چلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے برے گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے. اور کیا؟ معاش کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے. ماشاء اللہ. آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بری بری گالیاں دے رہا ہے, غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے, آپ انہیں ماریں گے, آپ انتقام لیں گے, آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہاں کہ نہیں؟ بالکل. اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی, آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. وہ پڑوسی کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی بنا وجہ, بری بری بات کہا. ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے کے آئیں گے, اس کو سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو آیت نمبر 92 میں, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری بات کہی. جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی. سب سے بڑی گالی دی. اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری گالی کہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنَ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. ایز دو یہ جو آسمان ہے, ان کے پاس, آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین پھٹ اٹھتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی. اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں. ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوستوں, ہمارے ہندو دوست, ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ, ہمارے بیٹے سے زیادہ. ہر روز ہمارے پڑوسی, ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اسکول میں جاتے ہیں, ہر روز ہمارے عیسائی دوست, ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ. اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے. وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے, ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے کے آنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو 92 کہ یہ لوگ, یہ کرسچن لوگ, عیسائی لوگ, ہندو لوگ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھولتے. کہنے کے لیے ماشاءاللہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے, صرف کہنے کے لیے, واللہ صرف کہنے کے لیے. اصل میں
ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں. اگر کرتے تھے, جب والدہ کو کون گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہم تو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے, ہم اسے ماریں گے, اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے. اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنا تو بازو میں رہا, ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے, کرسمس پتا ہے آپ لوگ کو؟ کرسمس, ہاں, جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے میری کرسمس. جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس, آپ کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی, ہم سدھارے تو نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجا پہ, اور پوجا پہ پرساد دیتے ہیں, اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے. تو قرآن شریف میں کم از کم 4 جگہ لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں لکھا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے وہ کھانا جو مرا ہوا گوشت ہے, جو خون ہے, خنزیر کا گوشت, اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرساد دیتے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرساد دیتے ہیں تو ہم ان کو دل نہیں توڑنا چاہتے, تو کیا کرتے؟ بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم منہ کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئے گا, میری دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے. ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں, اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمر بھاگ جائیں گے. ہمیں اس کسٹمر سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ. ہمیں غیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے, اسی لیے ہم ڈرتے ہیں کہ منہ کھولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ہم منہ کھولیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے, کٹھن کام, لیکن صرف تھوڑی ہمت ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لیے بنائے گا, اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گنیش چترتھی, آپ نے سنا گنیش چترتھی کے بارے میں؟ سنا کہ نہیں؟ گنپتی, ہاں. اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گنپتی کے لیے بلائے گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گنپتی کون ہے, یہ گنیش کون ہے؟ تو میرا دوست مجھ سے فرمائے گا کہ یہ گنپتی بھگوان شیوا, لارڈ شیوا کا بیٹا ہے. اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے, اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے رہو اور میں آرام کر رہی ہوں, گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا. اور کچھ دن بعد جب شیوا اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے روکتا ہے, کہتا ہے کہ میری والدہ, میری ماں آرام فرما رہی ہے, آپ گھر میں نہیں جا سکتے. شیوا تیش میں آ کے, یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داخل ہونے سے روک رہا ہے, تیش میں آ کے اس کی گردن اڑا ڈالتا ہے. تو میں سوال پوچھوں گا میں ہندو دوست سے,
آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے، جب میں تکلیف میں رہوں گا تو مجھے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے تو میں جب تک تکلیف میں آؤں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گا؟ اور یہ کہانی وہاں کنٹینیو ہوتی ہے، اور اس کہانی کے اندر اتنا دور تک وہ سر چلے جاتا ہے کہ بھگوان اس سر کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلا جانور جو آپ کے نزدیک آئے گا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے نزدیک آتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی. تو ہاتھی کی گردن کاٹتے اور شیوا کے پاس لے گیا. تو شیوا اس ہاتھی کی گردن کو، اس ہاتھی کی منڈی کو اپنے بیٹے کے اوپر لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنیش، گنپتی. میں کہوں یہ آپ کا بھگوان ہے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو مائتھولوجی، یہ تو کہانی ہے، چھوڑنا. ارے بٹ مجھے پرساد کھانے کا ہے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں کھا سکتا ہوں. یہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیز دی گئی ہے تو میں اسے کھا سکتا ہوں. اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے اور میں پرساد کھاؤں گا. ارے جانے دینا ذاکر، یہ صرف کہانی ہے لیکن مجھے پرساد کھانے کا ہے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش خدا ہے اور میں کھانا کھا سکتا ہوں. تو ابھی وہ بھاگ رہا ہے، میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. ہمیں منہ کھولنا چاہیے، ایک آسان سوال پوچھنے کا، گنیش کون ہے، اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہمیں اسے گالی نہیں دینے کا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ revile not those people who worship God besides Allah, lest in their ignorance they will revile Allah سبحانہ وتعالیٰ. ہمیں وہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، وہ لوگوں کو بلا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں وہ لوگ کو گالی نہیں دینا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کرتے، کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں تو گالی نہیں دینے کا، ایک آسان سوال پوچھتے ہیں گنیش کون ہے اور وہ اپنا کام خود کریں گے. لیکن ہمیں منہ تو کھولنا چاہیے. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو نہیں کرتے. منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120، اس کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنی بھی عبادت کرو، صلاح پڑھو روز 5 ٹائم، حج پہ جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. صلاح پڑھو، آپ کے ماتھے کے اوپر اگر مارک بھی آئے گا، نشانی بھی آئیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ حج کرے ہوئیں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئیں گے، زکات دیتے ہیں، تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنے. یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کتنے بھی اچھے کام کرو، زکات دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے بکواس. کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، پروڈیوس یور پروف، آپ اپنا برہان پیش کرو. کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے، بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، تو اس سے کہو کل ہاتھ برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اور یہ عیسائی لوگ، یہ نصرانی لوگ، ان لوگ نے اپنا برہان کہتے ہیں کہ بائبل ہے. ان لوگ نے اپنا برہان بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہمارے لیے. بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں وہ لکھا گیا ہے. کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نگل لینا چاہیے؟ ہمیں اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے، اگر کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ آپ کو پیش کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے.
اگر کوئی برہان، اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم مسلمان کہاں کر رہے؟ ہم مسلمان تو ان کے ثبوت کو تو چیک کر رہے ہی نہیں ہیں. چیک کرنا ریا بازو میں. یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے. ہم تو ان کا برہان تو چیک کر رہے ہی نہیں، ان کے برہان کو دیکھ رہے بھی نہیں صحیح کیا غلط ہے. ہم تو کام نہیں کر رہے. یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے. اور اس وقت دنیا میں لاکھوں دعات، مسلمان کے نہیں، اسلام کے نہیں، کرسچن کے، عیسائی دعات، ان کے دائی سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں. ہمارے گھر کے دروازے پر یہ عیسائی لوگ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. تو ان کو دوسرا سوال ہے، اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بائبل کے پیغام پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے؟ ان کا ذکر نام سے آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے 5 بار. ان کا ذکر نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً 5 بار لیا گیا ہے. پھر وہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. کتنے بار؟ 25 بار. تو ان کا دوسرا سوال، کون شخص بڑا؟ کون بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے وہ بڑا، کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار ہے؟ کون بڑا؟ 25 بار. دیکھو 25 بار، ماشاءاللہ. آپ کو سوال پوچھیں گے جواب نہیں دیں گے، سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے. آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، آپ کے ذہن میں پوائزن، آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے. اور عام آدمی تو ایسا ہی جواب دیں گا، کون بڑا؟ 5 بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید وہ بڑا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار. اور آپ چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے 25 بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، 4 بار محمد اور 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی، والد تو نہیں تھے. تو کون بڑا؟ جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا، کہ جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد ہے وہ شخص بڑا، کہ وہ شخص جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد نہیں ہے وہ بڑا. سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے، سوال کریں گے، قرآن مجید سے دلیل دیں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اور اب مسلمان لوگ منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے منہ بھی نہیں کھول سکتے. وی آر لائک سٹنگ ڈکس. پنچنگ بیگ ہوتی ہے پریکٹس کے لیے، تو باکسنگ کرتے تو پریکٹس کے لیے پنچنگ بیگ ہوتی ہے نا. تو کرسچن مشنری لوگ ہم مسلمان کو پنچنگ بیگ بنا رہے، ٹارگیٹ پریکٹس. جب شوٹنگ کرتے تو پتلا بناتے، ہم مسلمانوں کو پتلا بنا کے شوٹ کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. افسوس ہے ہمارے امہ کے اوپر. وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ زندہ ہے، حیات ہے کہ مر گیا فزیکلی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟
اور ہمیں قبول کرنا پڑے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 158 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا گیا. تو کون بڑا؟ وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے معجزہ کیے؟ ہاں ہم کہیں گے بہت کیے، بے شک بہت سے کیے. ان نے کوئی بھی ایسا معجزہ کیا جس میں ان نے مردے انسان میں جان ڈالی؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں ان نے مردے میں جان ڈالی. پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان نے کبھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، اٹھا اللہ کے نام پہ. تو کون بڑا؟ جو شخص مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے، منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرے عیسائی لوگ اور اب منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے کس طریقے سے دعوت پہنچانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان طریقہ آپ کو دکھاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم آپس میں اس چیز کے اوپر ایک آئے جو چیز آپ اور ہم میں کامن ہے. اور سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات کے اوپر نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ غیر مسلم سے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو آپ اور ہم میں کامن چیز ہے، جو ایک جیسی چیز ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کریں ہم پہلے. اور سب سے بہترین چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم مسلمان بھائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں، بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے، نمبر 1. جب میں مسلمان بھائی کو کہتا ہوں بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا، علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا، آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے، کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے.
اگر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے؟ گھر کے اوپر آ کے ہوم ورک کریں گے. آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے؟ جب آپ گھر پہ آتے اس کو مشق کرتے وہ جواب کو. آج تو ایج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، سارے جواب آپ کے انگلیاں کے نزدیک موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتاب ہے. آپ کو ریسرچ کرنے کی، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہے. اور میں نے تقریر کی تھی کچھ چند سال پہلے جس کا موضوع تھا از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھایا سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وہ عیسائی ہو یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ناستک ہو، اگر وہ اس کیسٹ کو کھلے دماغ سے دیکھیں گا اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں ہے، سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے، بدھسٹ مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں ہے، یہود مذہب میں ہے، پارسی مذہب میں ہے، سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے، اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے، یاد کیجئے، اسی جیسے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں، صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے، آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ آپ شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات، وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائے. بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک، کم از کم وہ تو کہو.